یقیناً آج اس قوم کی بدقسمتی کہیں یا محرومی کہیں یا اس قوم کا المیہ کہیں کہ موجودہ نسل کو ہم نے اپنی تاریخ سے شناسائی کروائی ہی نہیں، ان کے سامنے وہ حالات رکھے ہی نہیں ہیں کہ جن حالات سے گزر کر اس ملک پر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ حالات نہ رکھنے کا نقصان یہ ہوا، نہ سمجھانے کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو آزادی کی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، اور دوسرا آزادی کا مفہوم بھی باقی نہ رہا، مفہوم بھی ہم سمجھ نہیں پائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ جن 6 لاکھ معصوم لوگوں کے مقدس خون کے بہتے ہوئے دریا کو عبور کر کے ہمارے آب و اجداد اس پاک دھرتی پر پہنچے تھے، اس خون میں ان معصوم ماؤں کا خون، بہنوں کا خون، بیٹیوں کا خون، معصوم بچوں کا خون، پورے کے پورے خاندانوں کا خون، اس سے گزر کر اس دھرتی کے اوپر اہل پاکستان نے، اہل اسلام نے قدم رکھا تھا۔ آج یکسر ان کی قربانیوں کو ہماری نئی نسل بھول چکی ہے۔ ہاتھ اس کے ساتھ یہ ہوا، ظلم اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ تحریک پاکستان یا تاریخ پاکستان کو اس سے دور کر دیا گیا اور بھلا دیا گیا، بلکہ تاریخ اسلام کے ہیروز کو بھی اس کے نصاب سے، اس کی تعلیم سے اور اس کی تربیت سے نکال دیا گیا۔ آج کالج کے نوجوان سے اگر آپ سوال کریں گے کہ اسلامی تاریخ کے یہ ہیرو گزرے ہیں، کچھ اس کے بارے میں تمہیں شناسائی ہے، تو وہ حیرت کی نظر سے میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھتا رہ جائے گا، لیکن کوئی معلومات اس کے پاس نہیں، کوئی معلومات اس کے پاس نہیں۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی لمبی قربانیاں اور اتنی لمبی ظلم کی تاریخ اور سیاہ رات سے مسلمان گزرے ہیں، آج ہمارے ذہنوں کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور آج 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے آزادی کے معنی اور مفہوم کو ہی بدل کے رکھ دیا، اور ان کا نقشہ اس ملک پر، اس دھرتی پر نظر آتا ہے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے۔ وہ خوشیوں سے کہے بھی لگائیں گے، اچھل کود بھی کریں گے، بھنگڑے بھی ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ اس بہرا روی کا شکار ہو گئے کہ جس بہرا روی سے دین بھی منع کرتا ہے، تہذیب بھی منع کرتی ہے، امت بھی منع کرتی ہے۔ پاکستانی قوم جو واقعی پاکستانی قوم ہے، اس کا بھی وہ شعار نہیں۔
اس کی وہ پہچان نہیں۔ پھر ایک ایسا نظام ترتیب دے دیا گیا کہ جس نظام کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر شک ہونے لگا کہ آزادی ملی بھی ہے کہ نہیں ملی، آزادی ملی بھی ہے کہ نہیں ملی، اگر ملی ہے تو پھر کس کس چیز کے اندر آزادی ہے۔ کچھ لوگوں کی آزادی تو اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ کھانے میں آزاد ہوں، پینے میں آزاد ہوں، پہننے میں آزاد ہوں، مگر حلال حرام کی تمیز کوئی نہ ہو، جہاں سے ملے جیسے ملے کما لیں، کا رشوت سے کما لیں، کا سود سے کما لیں، کا دوسرے کا حق مار لیں، ناانصافی کر لیں، تو اس معاملے میں وہ آزاد ہے۔ پھر ایک ایسی تہذیب وجود کے اندر اس وقت آ گئی ہے کہ جس تہذیب کے اندر گالی گلوچ کا کلچر عام ہو گیا۔ وہ گالیاں جو ہمارے بڑوں نے کبھی سنی نہیں تھی، ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، آج کل وہ گالی گلوچ ایسے انداز سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس انداز سے منہ بھر بھر کے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ایک محب وطن پاکستانی گھلتا ہے، کڑتا ہے، سوچتا ہے کہ آزادی تو ان لوگوں کو ملی کہ جو چور ہے چور چوری کرنے میں آزاد ہے، کوئی ڈاکو ہے ڈاکہ مارنے میں آزاد ہے، کوئی انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے انسانیت کی تذلیل کرنے میں آزاد ہے، کوئی کسی کو اغوا کر رہا ہے وہ اغوا کرنے میں آزاد ہے، کوئی دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے تو وہ اس عمل کے اندر آزاد ہے، کوئی حرام خوری کر رہا ہے تو وہ اس عمل کے اندر آزاد ہے۔ کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے؟ کیا آزادی کا یہی معنی ہے؟ اگر یہ معنی ہے تو پھر جن معصوم لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کنبے قبیلے خاندان اس کے لیے کٹ گئے، تو پھر قیامت کے دن ہم ان کو جواب کیا دیں گے؟ ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس کا سامنا کیسے کریں گے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا اور مجھے اور آپ کو اتنی بہترین دھرتی دی، اتنی بہترین دھرتی دی کہ اس جیسی دھرتی اس زمین کے اندر بہت کم دیکھنے میں آتی۔ سرسبز و شاداب پاکستان اور بہترین موسموں والا پاکستان، بہترین زرعی زمینیں رکھنے والا پاکستان، بہترین محل وقوع رکھنے والا پاکستان، ہر قدرت کی نعمت سے مالا مال پاکستان، ایسا پاکستان ہمیں عطا کیا انہوں نے، ایسا پاکستان عطا کیا۔ لیکن نقشہ خود یوں بنا، گرفت کچھ ایسی آئی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اتنا قیمتی پاکستان آ گیا، گویا کہ سونے کا بنا ہوا مکان آ گیا۔ اس کو اگر ہم اپنا گھر کہیں تو ایک وہ گھر ہے میرا اور آپ کا جو اس پاکستان کے اندر ہے، اور ایک یہ گھر ہے، یہ پورا پاکستان میرا اور آپ کا گھر ہے، یہ سونے کا گھر ہے، سونے کا گھر۔ مگر ظالموں نے اس سونے کے گھر کو گھر رہنے نہیں دیا، اس سونے کے گھر کو گھر رہنے نہیں دیا، اس کی سونے کی اینٹوں کو اکھاڑ لیا، اس کی دیواروں کو مسمار کر دیا، اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کو اکھیڑ کے رکھ دیا، اور رکھ نہیں دیا بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کی سونے کی اینٹوں کو اس سے اٹھا کر برطانیہ میں اپنا محل قائم کر لیا۔
فرانس میں اپنی حویلی بنا دی، امریکہ میں اپنا پلازا کھڑا کر دیا، کینیڈا کے اندر اپنا فارم ہاؤس قائم کر دیا، اس کی اینٹیں پاکستان کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، اس کے ہیرے، اس کے جواہرات، اس کی دولت کو دوسری جگہ منتقل کر کے اپنے ذاتی گھر بنا لیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی دولت لوٹ لی گئی، اس گھر کو لوٹ لیا گیا، اس کے در و دیوار کو ویران کر کے رکھ دیا گیا، اور ویران اتنا کیا کہ آج اہل پاکستان جب نقشہ دیکھتے ہیں پاکستان کا، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں، تو کیا ماحول بنا دیا کہ شہر سے لاشیں ابل رہے ہیں، مکان غریبوں کے جل رہے ہیں، خوشی سے قاتل اچھل رہے ہیں، حکم اوپر سے آ رہا ہے۔ اوپر کون بیٹھ گیا؟ اوپر کون بیٹھ گیا ہے؟ کوچا کوچا مچی ہے ہلچل، گلی گلی میں بنے ہیں مقتل، خون ناحق سے شہر جل تھل، اور نیرو منصری کو جا رہا ہے، نیرو منصری کو جا رہا ہے۔ حکم اوپر سے آ رہا ہے، حکم اوپر سے آ رہا ہے۔ ہم تو اس اوپر والے سے تنگ آئے، بر صغیر میں تنگ آئے، ہندوستان میں تنگ آئے۔ ہمارے بڑوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم تیرے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو ظالم ہے، ہم مظلوموں کے ساتھی۔ ہندوستان کا اگر ہندو مظلوم ہے ہم اس کے ساتھی ہیں، سکھ مظلوم ہے ہم اس کے ساتھی ہیں، پارسی مظلوم ہے ہم اس کے ساتھی ہیں، مسلمان مظلوم ہے ہم اس کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے تو اس وقت 1857 کے اندر انگریز کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے ساتھ ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہم آزاد منش انسان ہیں، ہم ملک پر غیروں کا تسلط قائم رکھنے نہیں دیں گے۔ اس پر جو انگریز سیخ پا ہوا، جنرل ڈاہر نے جلیاں والا باغ کے اندر لاکھوں انسانوں کو اپنی گولیوں سے بھون دیا ہے۔